شمالی وزیرستان میں فورسز نے 2 کارروائیوں میں 9 خارجی دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے۔ دوسلی کے علاقے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 6 خارجی دہشت گرد مارے گئے، 2 خارجی گرفتار۔ شام میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ، 3 خارجی دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی، بڑی تعداد میں اسلحہ، بارودی مواد برآمد۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں، شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔ جوڈیشل کمیشن بناؤ ورنہ مذاکرات بھول جاؤ۔ PTI مذاکراتی کمیٹی کا اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کے بعد اعلان۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا مذاکرات کی تیسری نشست کے لیے تیار ہیں، 31 جنوری کی ڈیڈ لائن برقرار ہے، گیند حکومت کے کورٹ میں ہے، اب انہیں پیش رفت دکھانا ہوگی۔ کمیٹی سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی سے 1.25 گھنٹے 1-on-1 ملاقات۔ اور PTI نے مذاکرات کو مذاکرات بنا دیا ہے، مذاکرات کرنے والے لیڈر کو بیچ کر خود فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی PTI مذاکراتی کمیٹی پر تنقید، کہا امید ہے کل القادر کیس کا فیصلہ آئے گا اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ امریکہ نے حکومتی سطح پر بانی PTI کو ریلیف دینے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ حکومت اپوزیشن مذاکرات میں ایاز صادق خلوصی نیت سے سہولت کاری کر رہے ہیں، فریقین فائدہ اٹھائیں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کشیدگی کے خاتمے میں ایاز صادق کا کلیدی کردار ہے، یہ اسپیکر کی کامیابی ہے کہ ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملانے والے ایک میز پر بیٹھے ہیں۔ ایاز صادق نے متعدد مواقع پر فریقین کو تعمیری اور مثبت گفتگو کی تجویز دی، حکومت سے زیادہ اپوزیشن کو وقت دینے کی بات پر عمل بھی کیا۔ ایاز صادق مسائل کا حل مذاکرات سے نکالنے پر یقین رکھتے ہیں۔ احتساب عدالت 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کیس کا فیصلہ کل سنائے گی۔ وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں فیصلہ سزا کا نہیں بریت کا آنا ہے، میرے خیال میں فیصلہ لکھا جا رہا ہے اس لیے تاخیر ہو رہی ہے۔ شیخ وقاص اکرم کا کہنا تھا توقع ہے کہ کیس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا، مزید تاخیر نہیں ہوگی۔ 190 ملین پاؤنڈ سے 1 روپیہ بھی بانی یا بشرا بی بی نے استعمال نہیں کیا، پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، القادر ٹرسٹ میں تو یہ پیسہ آیا ہی نہیں۔ بیرون ممالک کے دباؤ کا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، آئندہ چند ہفتوں میں بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت انٹرنیشنل ہوائیں پاکستان کے حق میں ہوں گی۔ PTI کے لیے سرپرائز ہونے والا ہے اور پاکستان کے لیے اچھا ہونے والا ہے۔ آرمی چیف کی بیک ڈور ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان کے لیے بہت کچھ بہتر ہونے والا ہے۔ سینیٹر فیصل باوڈا کی پریس کانفرنس، کہا ایک شخص پاکستان کو اچھی جگہ لے کر جا رہا ہے، آرمی چیف کی بدولت پاکستان کو کامیابی ملنے جا رہی ہے، وہ پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ حکومت اور اتحادیوں نے سمارٹ کردار ادا کیا، مذاکرات کا سب سے زیادہ حامی میں خود تھا۔ کل تک جو کہتا تھا چھوڑوں گا نہیں، آج وہ سب کے پاؤں پکڑ رہا ہے۔ لیڈر جیل میں بیٹھ کر انتشار پھیلانے کے منصوبے بناتا ہے اور جیلے باہر مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ PTI کے لوگ خود نہیں چاہتے کہ بانی جیل سے باہر آئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا اسد کیسر کے بیان پر رد عمل، کہا مریم نواز کو آپ کے مہاتما کی خواہش پر 2018 کے الیکشن سے قبل نااہل کروایا گیا، لیکن آج وہ تاریخ کے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن کر پنجاب کی خدمت کر رہی ہیں۔ حنیف عباسی کہتے ہیں کہ رات کو معافی مانگتے اور صبح اٹھ کر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں۔ بانی PTI نے ہمیشہ ذاتی مفاد کو ترجیح دی ہے۔ طالبان خواتین کو انسان نہیں سمجھتے، دہائیوں سے تعلیم کا حق چھین رکھا ہے۔ طالبان نے خواتین کے حقوق چھیننے کے لیے 100 سے زائد قانون سازیاں کی۔ افغان لڑکیوں کی تعلیم کی بات نہیں کریں گے تو کانفرنس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا اسلام آباد میں بین الاقوامی اسکول گرلز کانفرنس سے خطاب، کہا دنیا بھر میں 12 کروڑ لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی، جن میں سے 1 کروڑ پاکستانی ہیں۔ دنیا کے رنگوں میں پاکستانی لڑکیوں کا حصہ بھی درکار ہے۔ غزہ میں اسرائیل نے پورا تعلیمی نظام تباہ کر دیا۔ سیکریٹری جنرل مسلم ورلڈ لیگ نے ملالہ کو اعزازی شیلڈ دی۔ 2 روزہ کانفرنس کا آج آخری روز ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے میں تعلیم کا سب سے بڑا کردار ہے، تعلیم کے باعث ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا اسکول گرلز کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب،
کہا پاکستان میں ہر لڑکی کے لیے معیاری تعلیم تک رسائی ممکن بنائیں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی بولے تعلیم کوئی استحقاق نہیں بلکہ بنیادی حق ہے۔ پاکستان ترجیحی بنیادوں پر بچیوں کی تعلیم کے لیے پرعزم ہے۔ پی ٹی آئی کا جی ڈی اے سربراہ پیر پگارا صبغت اللہ شاہ راشدی سے رابطہ۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کی پیر پگارا سے لاہور میں اہم ملاقات ہوئی۔ محمد علی دورانی بھی موجود تھے۔ مستقبل کے لیے رابطوں کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ بیرسٹر سیف نے علی امین گنڈاپور کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام دیا۔ پیر پگارا نے اپوزیشن کو قریب لانے میں محمد علی دورانی کے کردار کو سراہا اور کہا اپوزیشن جماعتوں میں باہمی رابطوں کے لیے محمد علی دورانی اپنا کردار بڑھائیں۔ بیرسٹر سیف نے پارٹی قیادت کی جانب سے محمد علی دورانی کی کاوشوں کی تعریف کی۔ کرم میں امن کے لیے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کی تیاریاں مکمل۔ خارکلے اور بالش خیل میں بنکرز مسمار کیے جائیں گے۔ بنکرز کے خاتمے کے وقت ایکسین بھی موجود ہوں گے۔ گرینڈ جرگہ ممبران کی فریقین سے بات چیت کے لیے آج کرم آمد کا امکان۔ ایپیکس کمیٹی اور گرینڈ جرگے کے فیصلوں سے متعلق گفتگو ہوگی۔ کراچی میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ، کارکنوں کے قافلے سی ویو کی جانب رواں دوا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور منم ظفر خان خطاب کریں گے۔ فلسطین کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کا ابتدائی اسکواڈ تیار۔ ذرائع کا کہنا ہے 2 دن پہلے 20 سے زیادہ کھلاڑیوں کے نام آئی سی سی کو بھیج دیے گئے۔ کپتان محمد رضوان، بابر اعظم، فخر زمان، سائم ایوب، طیب طاہر، عرفان نیازی، سفیان مکین، محمد حسنین، نسیم شاہ کے نام شامل۔ شاہین آفریدی، حارث رؤوف، ابرار احمد، کامران غلام، سلمان آغا، امام الحق، حسیب اللہ، عباس آفریدی کے نام بھی بھیجے گئے ہیں۔ ابتدائی اسکواڈ میں عبداللہ شفیق اور عثمان خان کا نام شامل، مگر حتمی اسکواڈ میں شمولیت کا امکان کم ہے۔ پاکستان کے حتمی اسکواڈ کا اعلان 10 فروری کو متوقع ہے۔ اس ٹرافی کی تیاریاں۔ آئی سی سی وفد کی قذافی اسٹیڈیم لاہور آمد، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی بھی قذافی اسٹیڈیم پہنچے، انتظامات پر بریفنگ لی۔ کہا جدید سہولتوں سے آراستہ قذافی اسٹیڈیم رواں ماہ مکمل ہو جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کو یادگار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ ریجن کی کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بھی شرکت۔ خواجہ آصف نے کہا سیالکوٹ میں کرکٹ کا بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، یہاں اسٹیڈیم کے لیے 3 ارب روپے منظور ہوئے لیکن خرچ نہیں ہوئے۔ محسن نقوی نے بتایا سیالکوٹ اسٹیڈیم کے لیے پی سی 1 تیار ہے۔ پی سی بی اور سیالکوٹ کی کاروباری شخصیت مل کر اسٹیڈیم کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ آئندہ پی ایس ایل کی نیلامی میں سیالکوٹ کی ٹیم بھی شامل ہوگی۔ حکومت اپوزیشن گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں برف باری نے سردی مزید بڑھا دی۔ استور میں پارہ -11، اسکردو میں -9، کالام -7، ہنزا میں -6 ڈگری تک گر گیا۔ بلوچستان میں بھی شدید سردی، لاہور میں ہلکی بارش سے دھند میں کمی آ گئی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ دھند اور موسم کی خرابی کے باعث ملک بھر میں ریلوے آپریشن متاثر، ٹرینیں 13 گھنٹے تاخیر کا شکار۔ کراچی میں سرد اور خشک موسم کی لہر برقرار، کل سے ٹھنڈ میں اضافے کی پیشگوئی۔ فیصل آباد کے چلڈرن اسپتال میں ڈاکٹر اور سیکیورٹی سپروائزر کی خاتون گارڈ سے مبینہ زیادتی، تھانہ ویمن میں متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج، ڈاکٹر سمیت 5 ملزمان کو نامزد کیا گیا۔ بلوچستان کے علاقے سنجدی میں کوئلے کی کان سے مزید 7 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئیں، تعداد 11 ہو گئی۔ ایک مزدور کی تلاش جاری، جاں بحق 10 مزدوروں کا تعلق شانگلہ، ایک کا سوات سے ہے۔ ہرنائی میں کوئلے کی کان کا ایک حصہ بیٹھ گیا، 2 مزدور پھنس گئے، ایک کی لاش نکال لی گئی، دوسرے کی تلاش جاری۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ کاؤنٹی شریف کا کہنا ہے تمام تر کوششوں کے باوجود صرف 8% آگ بجھائی جا سکی۔ جلتے شعلوں نے 12,000 سے زائد گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ہلاکتیں 16 ہو گئیں، درجنوں افراد لاپتہ۔ لوٹ مار کے خدشے کے باعث نیشنل گارڈ کو تعینات کر دیا گیا۔ مقامی افراد نے گھروں کی حفاظت کے لیے گشت بھی شروع کر دیا۔ آگ بجھانے کے لیے سپر پاور کی پاور کم پڑ گئی، قیدیوں سے بھی مدد طلب کر لی گئی۔ 1000 کے قریب قیدی فائر فائٹرز کے ساتھ شعلے ٹھنڈے کرنے میں مصروف ہیں۔
شمالی غزہ میں سڑک کنارے نصب بم کا دھماکہ، 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے، 5 زخمی۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر حکومت مخالف مظاہرے، اسرائیلی پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں، 2 افراد گرفتار۔ اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 32 فلسطینی شہید، 200 کے قریب زخمی ہو گئے۔ نصیرات میں ایک اور صحافی شہید ہو گیا۔ سول ڈیفنس نے اپنی رپورٹ میں بتایا غزہ کی پٹی میں اسرائیلی طیاروں سے ممنوعہ ہتھیاروں کی بمباری سے 7,820 لاشیں بقرات میں تخلیل ہو گئی۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے بعض حملوں میں دھماکے کا درجہ حرارت 4,000 ڈگری سے زیادہ تھا۔ التابین اسکول پر حملے میں بھی ایسا ہی ہوا، بہت سی لاشیں ختم ہو گئیں۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا عہدہ سنبھالتے ہی 100 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کرنے کا منصوبہ۔ ریپبلکن سینیٹرز کی ٹرمپ سے ملاقات، فوری ایگزیکٹو آرڈرز کے اجرا پر مشاورت۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی سرحد پر سخت سیکیورٹی اور امیگریشن اولین ترجیحات میں شامل۔ بائیڈن انتظامیہ کے آخری دنوں کے تمام اقدامات واپس لیے جائیں گے۔ ٹرمپ کے خلاف تحقیقات کرنے والے محکمہ انصاف کے اسپیشل کاؤنسل جیک سمتھ مستعفی۔ ٹرمپ کے الیکشن میں جیت کے بعد جیک سمتھ نے الزامات واپس لے لیے تھے۔ جاپان کے وسطی اور شمالی حصوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ نگاتا پریفیکچر میں 24 گھنٹوں کے دوران 12 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ برف باری نے مختلف سڑکوں کو بھی بلاک کر دیا۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے مشینری موجود۔ حکام نے شہریوں کو برفانی تودوں سے محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ سٹار کھلاڑی آئیں گے، پاکستان سپر لیگ میں رنگ جمائیں گے۔ میگا ایونٹ کی پلیٹینم کیٹیگری کی فہرست جاری کر دی گئی۔ ڈیوڈ وارنر، جیسن رائے، کین ولیمسن، ٹم ساؤتھی اور دیگر 40 بڑے کرکٹرز شامل۔ HBL PSL سیزن 10 کی ڈرافٹنگ تقریب کل لاہور میں ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا، جسپریت بمراہ کی ایونٹ میں شرکت مشکوک۔ بھارتی میڈیا کے مطابق فاسٹ بالر کی کمر میں سوجن ہے۔ سڈنی ٹیسٹ میں انجری کا شکار ہوئے تھے۔ بمراہ انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز سے بھی باہر ہو گئے۔ پاکستان شاہینز اور ویسٹ انڈیز کا 3 روزہ پریکٹس میچ ڈرا۔ 312 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم نے 2 وکٹ پر 128 رنز بنائے۔ نوجوان محمد ہریرا نے 80 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ اسلام آباد کلب میں مہمان ٹیم نے اپنی دوسری اننگز 5 وکٹ پر 177 رنز بنا کر ڈکلیئر کی تھی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 میچ کی ٹیسٹ سیریز 17 جنوری سے شروع ہوگی۔ کراچی میں 3 روزہ پھولوں کی نمائش، رنگ برنگے دلکش پھولوں سے فیئر ہال مہک اٹھا۔ گیندے اور گل داؤدی کی مختلف اقسام کے 1 لاکھ سے زائد پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ خوبصورت پھولوں سے سجے گلدستوں کے دلکش مناظر شرکا نے کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کر لیے۔ شاعر بے مثال احمد فراز کا یوم پیدائش، غزل، نظم، گیت احمد فراز نے جو لکھا امر ہو گیا۔ احمد فراز کو ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔